اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم آج بھی تھوڑی سی پریکٹس ہی کریں گے۔ تو کل ہم نے سورہ فیل کی پریکٹس کی تھی۔ تو سورہ فیل میں اب 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 جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ووکیبلری اپنی انکریز کرنے کے لیے کہ جو ورڈز آتے ہیں اس کو آپ کہیں الگ نوٹس میں لکھ لیں، اور اس کی میننگز کے ساتھ، کیونکہ کچھ ورڈز دوبارہ بار بار آئیں گے، کافی زیادہ وہ فیمس ورڈز ہیں، پاپولر، کافی زیادہ یوز ہونے والے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جیسے کہ پہلا ورڈ تھا ترا، رائٹ؟ تو اس کا میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ را، را، فعل ماضی را، اور اس کا مضارع کیا بنتا ہے؟ یرا۔ تو اس کا انتا ورژن ترا، سوری الف نہیں ہے اس میں، یہ زبر ہی آتی ہے یہاں پہ، الف لکھا نہیں جاتا ہے، تو یرا۔ تو اس کا مضارع یرا ہے، تو انتا ورژن ترا تھا، رائٹ؟ تو یہاں پہ یہ ترا اس طرح سے تھا، ترا۔ لیکن جب اس کو لائٹ بناتے ہیں نا، تو کیونکہ یا ہے تو یا کے اوپر ویسے کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس کو بس آ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پریویس لیٹر پہ کیا ہے۔ اگر زیر ہوتی تو تری پڑھتے، اگر زبر ہوتی تو ترا پڑھتے، تو اسی لیے اس کو یا کے اوپر اٹ سیلف کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے کیا ہے، تو اسی لیے ترا۔ تو اس کو جب ہم لائٹ کرتے ہیں نا، تو پھر یا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، پھر تارا یا بن جاتا ہے، تارا یا۔ لیکن جب اس کو لائٹسٹ کرتے ہیں نا، تو کیونکہ وہ آلریڈی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو پھر ڈراپ ہی کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ تارا بن جاتا ہے، علم تارا۔ تو یہ را یا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، سی کرنا، سی۔ اس کے بعد سیکنڈ فیل، ابھی فیل پہ ہی صرف ہم کرتے ہیں۔ فیل سیکنڈ کیا تھا؟ فعالا۔ تو فعالا کا یہ ہوا ورژن تھا، رائٹ؟ ڈائریکٹلی ہوا ورژن ہے، اور اس کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، فعال یفعل، تو یہ اس کا مضارع بن در۔ آگے جاتے ہیں تو باصحاب الفیل، یہ اسم ہے سارے، رائٹ؟ سو اسم کی ڈپینڈ میننگز آپ کو ڈائریکٹ، آپ اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو میننگ پتہ چل جائے گی آپ کو۔ جسٹ آپ کو یہ پتہ چلنا ہے کہ اگر وہ پلورل ہے تو اس کو آپ کیسے پتہ چلے گا۔ تو یوزلی جب اگر اسم ہو تو آپ نے اس کی پراپرٹیز دیکھنی ہے کہ فور پراپرٹیز اس کی آئیڈینٹیفائی کر سکیں آپ۔ دوبارہ ورڈ آتا ہے جعل، تو یہ اصل میں ماضی اس کا جعل، اور اس کا مضارع بنتا ہے یجعلو، علم کی وجہ سے وہ یجعل ہو گیا، تو یجعلو۔ تو اگر تو ٹیکنیک کیا ہے ہمارا، یہ فریم ورک کیا ہے کہ ہم نے جو بھی ورڈ ہوگا ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر تو وہ ماضی ہے، رائٹ؟ تو ماضی ہے تو پھر ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ کون سا ورژن استعمال ہوا ہے، تو اس کا ہمیں پھر ہوا ورژن پہ ہم نے پہنچنا ہے، کیونکہ ہوا ورژن از دا بیس۔ اگر مضارع ہے تو پہلے آپ اس کا ماضی فائنڈ کریں گے، پھر ماضی سے دوبارہ آپ کو پہلے اس کا آپ ہوا فائنڈ کریں گے، پہلے آپ نے ہوا پہ جانا ہے، پھر ماضی فائنڈ کرنا ہے، پھر ماضی کا ہوا۔ تو اس طرح سے آپ دوبارہ ہوا ورژن ہماری بیس ہے، ماضی کا جو ہوا ہے وہ ہمارا بیس ہے، اس تک پہنچنا ہے کہ وہ کیا ورڈ ہے۔ اسی طرح جب اگر اسم آتا ہے تو اسم کا بھی آپ نے پھر ون رفع، آپ نے کہنا ہے کہ اس کا ون رفع کیا ہے، وہ آپ کا بیس ہے اسم کی سائڈ پہ۔ لیکن اس میں فعل میں اس کا ماضی ماضی ہے، اور ہوا ورژن کیا ہے ماضی کا؟ قیدہم، یہ آگے سارے اسم تھے۔ ارسل، تو ارسلہ جو ورڈ ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ الف سے سٹارٹ ہوتا ہے، حمزہ الف سے، ارسلہ۔ تو کیونکہ انا کا ورژن بھی الف سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہمیں ذرا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اب ارسلہ جو ماضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر پہ اینڈ ہوتا ہے اگر وہ ہوا ورژن ہے،
تو ہوا ورژن از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی، کیونکہ اگر تو وہ ہما ہے یا ہم ہے تو وہ آسان ہے، کیونکہ وہ ارسلا ہوگا یا ارسلو ہوگا یا ارسلت ہوگا، اس کے بعد تو سب میں تا آتا ہے نا، تو وہ تو ایزی آئیڈینٹیفائی کرنا۔ لیکن جو ارسلا جو فرسٹ ہے، اسی طرح انزلا، انذرا، یہ سارے ورڈ اس سے ملتے جلتے ہیں، اخبارہ، اسلمہ، وہ سب اسی وزن پہ ہیں، اسی طرح کے ورڈ ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ تو اس کا یہ فارمیٹ یہی ہے کہ الف سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا کہ اینڈ پہ زبر ہے، تو اونلی تھنگ کہ مضارع میں زبر آ سکتی ہے اگر اس سے پہلے لائٹ حرف ہو تو، کیونکہ لائٹ حرف نہیں ہے اس کے شروع میں، رائٹ؟ سو لن بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اس کو ان لن لکئی حتی، لی اور کئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مضارع پھر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر لائٹ کی وجہ نہیں تھی کوئی، تو اٹ مینس کہ یہ ماضی ہوگا۔ اور پریکٹس سے آپ کو، ایکسپیرینس سے پھر آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کرے گا کہ یہ ماضی ہے۔ تو ارسلہ کا ماضی ہے تو ارسلہ ہے، ارسلہ۔ اور اس کا مضارع جو ہوتا ہے نا وہ یرسلو، یا کے اوپر پیش ہوتی ہے اس میں، یرسلو۔ تو ابھی آپ کو یہ نالج نہیں ہے نا کہ بنتی ہے کیسے ہیں، وہ ابھی آپ اس پہ نہیں زیادہ غور کریں، اب صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی تو صرف یہ پیٹرن یاد رکھنا ہے۔ تو اگر یہ پیٹرن آپ کو پتہ ہے نا کہ ارسلہ کا مضارع یرسلو ہے، تو اگر یہ انزارہ ہے، سیم ورڈ ہے، تو اس کا آپ کو مضارع آ جانا چاہیے خود سے۔ انزارہ کا کیا ہوگا پھر؟ ینذر، تو سیم وزن پہ ہوگا، ینذر۔ اخبارہ یخبرو، انزلہ ینزلو، تو یہ سارے ایک طرح کے ہوں گے۔ تو ارسلہ یرسلو، تو اس کا مطلب ہے کسی کو بھیجنا، کسی کو بھیجنا، ارسل، کسی کو بھیجنا۔ علیہم طیرن ابابیل، وہ سمپل ہے کہ اسم ہے، پھر آگے ترمی کا ورڈ آیا تھا، تو یہ تھا رما، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یرمی۔ تو جو ہے اب میم کے نیچے زیر ہے نا، تو اب اس کو می پڑھا جائے گا۔ اگر زبر تھی تو جیسے مضارع میں میم پہ زبر ہے تو رما پڑھا جاتا ہے، لیکن ماضی میں رما پڑھا جاتا ہے، اور مضارع میں میم کے نیچے زیر ہے تو یرمی پڑھا جاتا ہے۔ تو یا کے اوپر اٹ سیلف کوئی حرکہ نہیں ہوتی۔ تو رما کا مطلب ہے تھرو کرنا، جیسے رمی کرتے ہیں نا حج میں، جو رمی ہے وہ یہی ورڈ ہے، رمی۔ اسی طرح سورہ انفال میں آئی تھی بڑی خوبصورت کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، تو یہ ورڈ اسی سے آیا۔ تو ترمی، تو پھر اس کا یہ ہیجا ورژن ہے ترمی، اس کا مطلب ہے تھرو کرنا، پھینکنا۔ اس کے بعد تھا با، با کبھی کبھی آپ کو مفعول کے ساتھ لگتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی فعل ہوتے ہیں اس میں با کے ساتھ آتا ہے مفعول، تو یہ اسی ہے کہ بحجارت من سجیل۔ اور دوبارہ ورڈ آ گیا اب جعل، یہ پہلے بھی آیا تھا، رائٹ؟ تو آپ کو میننگ پھر فوراً پتہ چل جائے گی، یہ تو وہی ہے، لیکن یہاں پہ ماضی ہے، پہلے کیا تھا؟ یجعلو کیا تھا؟ مضارع۔ اب جعل، جہاں کا ہوتا ہے میک، میڈ کرنا، جعل بنایا، تو ان کو بنا دیا۔ تو یہ ہمارا ہے کہ اس طرح سے آپ کی ووکیبلری بھی بڑھتی رہے گی، اور اسم کی آپ الگ لسٹ بنا لیں اور فیلز کی الگ بنا لیں۔ تو فیل میں اگر آپ نے ماضی کا صرف آپ کو میننگ یاد ہے تو باقیوں کی میننگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو 28 ورژنز ہیں وہ آپ کو خود ہی پھر میننگ اس کی بن جائے گی۔ تو آج بھی ہم کچھ ایکسرسائز اور کریں گے۔ آج ہم شروع سے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو ابھی ہم نے سورہ فیل کی ہے نا، تو ابھی تک جتنی چیزیں بھی اس میں یوز ہوئی ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں تھی، سب ہم پڑھا ہوا ہے، سب ہم نے ابھی جتنی بھی اسٹڈی کی ہے اس میں سب میں وہ کور تھا۔ تو جتنی ابھی تک ہماری اسٹڈی ہے نا، تو اس میں کافی سارا چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ کو پڑھی ہوئی ہیں، وہ صرف اپلائی کرنی ہے اور آپ کو اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو الف لام میم پہلی آئے تو حروف مقطعات ہوتے ہیں، تو اس کی میننگ تو کسی کو نہیں پتہ ہے۔ پھر آگے سیکنڈ آیا سٹارٹ ہوتی ہے ذالک سے۔ اب ذالک ہمیں پتہ ہے کہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے یہ ورڈ، اسم، فعل یا حرف؟ اسم میں آتا اسم میں آتا ہے، رائٹ؟ سو اسم آ گیا، تو اسم پھر کون سا اسم ہے یہ؟
اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ کی ہم نے فریگمنٹ ایک پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں اشارہ کی اگر بعد اسم آتا ہے فوراً بعد اور الف لام کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو فریگمنٹ بنتی ہے، اس فریگمنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس میں اشارہ مشارہ اور مشارون الیہ، ہے. مشارون الیہ، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ بغیر از کے، رائٹ؟ تو ذالک الکتاب، یہ یہ کتاب، بس یہ کتاب، یہ ایک کتاب ہے نہیں ہے میننگ. اگر ذالک کا کتاب بن ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی میننگ ہے یہ ایک کتاب ہے یا وہ ایک کتاب ہے. لیکن ذالکل کتاب اٹ مینس کہ فریگمنٹ ہے، ابھی اس کے آگے بھی کوئی بات ہوگی. تو ذالکل کتاب سمپل میننگ کیا ہے؟ یہ. کتاب. تو یہاں پہ ذالکا کا مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس آیت میں، یہ کے برابر یہ ذالکا، یہ کتاب. آگے یوز ہوا ہوا ہے لا. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں، نگیٹ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو. اب لا ڈفرنٹ جگہوں میں یوز ہوتا ہے، یہ فعل سے پہلے بھی آتا ہے، اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہر طرح کی ڈفرنٹ ٹائپ سے استعمال ہوتا ہے. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے. ریبا، تو ریبا موسٹ، اگر ہم کیا لگ رہا ہے؟ فعل نہیں لگ رہا، فعل لگ رہا ہے، لیکن فعل سٹارٹ اور اینڈ تو صحیح ہے لیکن درمیان میں گڑبڑ ہے. یا اگر 3 لیٹر کا فعل ہو نا تو اس کے درمیان میں جزم نہیں ہوتی کبھی بھی. جزم نہیں ہوتی، جیسے جالا، جیسے یہ اسی طرح ہے جیسے پچھلی صورت میں قیدا کا ورڈ آیا تھا نا، اس میں بھی درمیان میں جزم تھی. تو جزم اگر درمیان میں ہے تو موسٹ لائکلی وہ، اگر 3 لیٹر ورڈ ہے تو وہ اسم ہی ہوتا ہے. اب اسم یہاں پہ لائٹ ہے، رائٹ؟ نصب اینڈ لائٹ ہے. اب لائٹ ہونے کی وجہ ہوتی ہے، اس کے بغیر تو لائٹ نہیں آ سکتا. تو کون سی وجہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہوگی؟ مضاف، مضاف ہو تو آگے مضاف علیہ ہونا چاہیے، لیکن آگے فی ہے، فی حرف آف جر ہے، تو مضاف تو علیہ فوراً بعد آتا ہے نا، تو اس اٹ مین سے مضاف علیہ تو نہیں، وہ تو آؤٹ ہو گیا. آپ ایک ایک تھی کہ کوئی کال کرنی ہو آپ نے کسی کو، کال بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، لا رہی بات، تو لا کے ساتھ تو کال نہیں کرتے کسی کو بھی. تو دو تو آؤٹ آف کوشچن ہو گئے. اب دو دو بچی ہیں کیٹیگریز. یہ ایک وہ تو ہے ہے، جو ڈیفینیٹ کو جو ہو جو ہاں نہیں ہو. جی، ہاں جی، ڈیفینیٹ یہ ہے لا نافیہ للجنس، ایبسولوٹلی ناٹ. کیونکہ اس کی ایک تو لائٹ ہے، دوسرا یہ نصب کیوں ہے؟ نصب ہونے کی بھی کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی حرف آف نصب نہیں ہے شروع میں، کوئی فعل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ڈیٹیل ہے فعل کی، رائٹ؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ اگر یہ اسم ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہے اور لائٹ بھی ہے، نصب ہے، تو اٹ مینس کہ یہ ڈیفینیٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ. تو کیا میننگ ہوگی؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب. اس میں، اس میں تو آگے فی ہی کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک ہے یہ کتاب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. تو ریبہ ڈاؤٹ کو کہتے ہیں، شک کو. لیکن ریبہ اور ایک شک کا ورڈ بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، کہ شک اور ریبہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ریبہ ہوتا ہے کہ اسمالسٹ پاسبل آپ کو ڈاؤٹ ہو کسی چیز میں. فار ایگزامپل کہ ڈاؤٹ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں نا، کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا، آپ کیا کریں اس کا، اب اس کو ڈاؤٹ ختم کیسے ہوگا؟ آج کل کے دور میں ہم کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں چل رہی، یا کسی کو پوچھیں گے یا انٹرنیٹ پہ جائیں گے سرچ کریں گے، رائٹ؟ سو ٹائم لگے گا اس میں. تو وہ اس طرح کا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے. کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئی ہے بات اور ساتھ ہی آپ کو وہ نظر آ گیا. فار ایگزامپل اگر آپ کھڑے ہیں باہر کسی شاپنگ مال میں گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسٹور کدھر ہے، اور آپ اوپر دیکھتے ہیں تو سامنے ہی وہ اسٹور ہوتا ہے. تو یہ شک جو تھا یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا. اسی طرح یہ شک ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو کوئی ایک بچہ روتا ہے، تو اب سارے سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا کون بچہ رو رہا ہے، لیکن جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو باقیوں کا جو جن کو پتہ نہیں چل رہا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ابھی، لیکن جس کو پتہ چل گیا ہے وہ اس قسم کا شک نا ریب کہلاتا ہے، کہ بہت تھوڑا سا شک، بالکل بالکل بھی شک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے اس بک میں، ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ ایٹ آل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ اسمالسٹ پاسبل ڈاؤٹ بھی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جار مجرور، اس کا مطلب ہوتا ہے فی میں ہی
इसके तो फी का मतलब क्या होता है? इसम, सॉरी में। इसमें और ही का मतलब होता है ना हुआ, हुआ से ही आता है। लेकिन क्योंकि अरबिक में आपको हुआ असाइन करना पड़ता है, किसी को इट नहीं होता है। तो उर्दू इंग्लिश में इट होता है ना, जैसे इन इट कहते हैं, तो उर्दू उर्दू में तो में ही होता है। इस ही होता है। जैसे उसका घर आप पर्सन को भी कह सकते हैं, और उससे आप किसी गैर जानदार चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अरबिक में भी यही है। ही का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अब जब भी प्रोनाउन होगा उसके पीछे एक एक्चुअल एंटिटी होगी। कौन है वो एंटिटी यहाँ पे? भी किस उसमें कि, किस में शक नहीं है? किताब किताब। तो ये किताब है ना, इसे किताब को ही कर रहा है कि इसमें कोई शक नहीं। फिर यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो गया, राइट? इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है रईबा और फीही का हुदन से कोई ताल्लुक नहीं है दरमियान में, क्योंकि फीही तो ऑलरेडी जार मजरूर हो गया ना, वो ख़त्म हो गया। हुदन एक अलग से है। और हुदन का वर्ड जो होता है ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और हुदन इसम है या फेल है? अगर आप तनवीन देखें फौरन, तो कोई रैब नहीं होना चाहिए फिर, राइट? तो हुदन तनवीन है तो कोई शक नहीं कि वो इसम है। हुदन इसम है, क्योंकि उसके साथ आपको नजर आ रहा है कि वो तनवीन आ गई है। हुदन का मतलब है कि हदायत। तो हदायत लिल मुत्तकीन। लाम का वर्ड हमने पढ़ा है, क्या होता है लाम? जार ये वाला लाम हर्फ ऑफ जार। अल मुत्तकीन इसीलिए नसब या जार जार इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जार है। और यहाँ पे असल में ली अल मुत्तकीन है, एक अलिफ दरमियान में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो आप मिला देते हैं ना, तो लिल मुत्तकीन कहते हैं। असल में वो अल मुत्तकीन है। तो जब अल किसी वर्ड के शुरू में है तो तब भी वो डेफिनेटली इसम। तो इसमें भी कोई शक नहीं है हमें कि ये फेल है। अब इस आयत को आप कैसे पूरा ट्रांसलेट करेंगे? ये किताब, कोई शक नहीं उसमें कोई शक नहीं उसमें। और आगे हदायत मुत्तकीन के लिए है, हदायत है भी ऐड करेंगे आप इसमें, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन ना हो ना तो है आप ऐड कर सकते हैं उसमें। हदायत है मुत्तकीन के लिए। तो यहाँ पे आपने मुसहफ में देखा होगा कि यहाँ पे डॉट्स लगे होते हैं, यहाँ भी तीन लगे होते हैं, यहाँ भी तीन लगे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप फीही को दो पार्ट्स में आप कर सकते हैं। या तो आप इसको आप पूरा एक सेंटेंस मान लें यहाँ तक, या फिर आप फीही को नेक्स्ट सेंटेंस से जोड़ लें। तो इन थ्री डॉट्स का मतलब होता है कि आप एक पे रुक जाएं, एक पे ना रुकें। तो दोनों मतलब सही हैं। तो पहला मतलब क्या बनेगा? अगर हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं तो क्या मतलब बनेगा? ये किताब, कोई शक नहीं कोई शक नहीं। और फिर आगे सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए उसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस जगह पे हुदन से पहले, तब क्या मीनिंग बनेगी? ये किताब ये किताब, इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं। और फिर आप रुकेंगे उधर, फिर है कि हदायत है मुत्तकीन के लिए। तो ये आप ये दोनों तरह से पढ़ा जाता है, दोनों मीनिंग्स होते हैं। तो कुछ आयत होती हैं इसमें दो मीनिंग्स बनते हैं, तो उसमें वो ये थ्री डॉट्स लगे होते हैं कुछ मुसहफ में, कि आपको पता चल जाता है कि कैसे कहाँ पे स्टॉप हो या मीनिंग आप। तो इन डॉट्स में से आप किसी पे भी रुक सकते हैं, जैसे मर्जी पढ़ लें कुछ। या आप दो दफ़ा भी पढ़ सकते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, और अगली दफ़ा पढ़ लें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो दोनों दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। हाँ, इसको मोनिका कहते हैं वैसे टर्म्स में। अच्छा, इसमें कोई फेल नहीं था पहली आया में। नेक्स्ट आया अल्लाह जीना। अल्लाह जीना का मतलब क्या होता है? वो जो, दोज हु। अल्लाह जीना युमिनूना। अब डेफिनेटली ये क्या लग रहा है? सबसे पहले हमने फेल मुजारे चेक करना है ना, तो मुजारे की निशानी क्या होती है शुरू में? या से शुरू होता है या से, ता से, आलिफ से, नून से। तो ये या से शुरू हो रहा है और ऊना एंडिंग है, तो ये इजी गैस है इसमें कि क्या, कौन सा वर्ड है ये? युमिनूना। तो आमन्ना युमिनु इसका सिंगुलर था,
ये युमिनु, तो हुआ युमिनु, हुमा युमिनानी, और हम युमिनून है, तो ये होम वर्जन। तो आमना युमिनु आसान वर्ड है, तो इसकी मीनिंग आपको आती है आमना युमिनु, बिलीव करना। तो अल्लाह जीना दोज हु, तो अब हम दोबारा हम वो का तर्जमा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे वो जो ईमान लाए लाते हैं, मुजारे, राइट, ये लाते मुजारे है ना, तो जो ईमान लाते हैं, किस पर ईमान लाते हैं आगे, बिल, ये जार बा आ गया, जार मजरूर, और अलिफ लाम है साथ, राइट, सो इस आमना आमिना नहीं होता, आमना होता है है। आमना होता आमाना है। था, यहाँ आमाना पे युमिन, युमिनूना में मीम फिर कसरा आ गया। वो तो मुजारे में है ना, जैसे अनजला युनजिलु ही होता है ना, ये भी वही फैमिली है। आमना युमिनु। हाँ, आमाना युमिन, तो मीम पे तो वो डिक्टेट करेगा कि आपका वर्ड बनता कैसे, इस पे नहीं डिक्टेट करेगा कि आपका पहले मीम पे क्या था। बिल गैबी, तो बिल बा का मतलब हम जब ईमान आता है तो उर्दू में क्या करते हैं, पर, राइट, किस पर ईमान लाए, तो वो जो ईमान लाए किस पे, गए गायब पर, तो गायब भी इजी वर्ड है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम है शुरू में, तो डेफिनेटली इसम है, और जेर भी है, जार मजरूर, तो जार मजरूर तो इसम में ही होता है। आगे वाव आ गया, जो ईमान लाए गायब लाते हैं गैब पर, वाह, और युकीमूना, अब दोबारा एक वर्ड आया है युकीमूना, या से स्टार्ट हो रहा है, ऊना एंडिंग है, तो मुदारे ये मुजारे और होम, राइट, तो ये इसका माजी होता है अकामा, अकामा और युकीमू, युकीमू, राइट, तो युकीमूना बन गया उससे, तो इसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, कायम करना, अकामा। और वो क्या करते हैं, कायम करते हैं, किसको कायम करते हैं, अस्सलाता, क्योंकि ये डिटेल है ना कि किसको कायम करते हैं, तो इसलिए ये नसब है, तो किसको कायम करते हैं, नमाज को। वाह, फिर और आ गया दरमियान में, मिम्मा, मिम्मा दो वर्ड्स हैं, मिन प्लस मा, तो इसको मिम्मा लिखा जाता है, नून नजर नहीं आता है इस लिखा हुआ, लेकिन मिन और मा है। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, राइट, या जो, या मिन होता है से, राइट, मिन से ये होता है, मा जो होता है, तो मिम्मा जब कट्ठा आता है तो इसका मतलब है कि उसमें से जो, उसमें से जो, तो इसका मतलब है मिम्मा उसमें से जो, रज़क ना, ये कौन सा वर्ड लग रहा है, रज़क ना, नसब नस रज़क़ना नहीं ये ना फेस है या इसम है, नाहनो नहीं लग रहा है। ये फेल माजी है, और नाहनु, क्योंकि आपने ना एंडिंग जो है ना, एंडिंग अगर का ये जज़म आ रही है उसके बाद ना आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये नाहनु होगा। जज़म आ रही है पहले, एक लेटर पहले, और बाद में नून अलिफ ना, लॉन्ग साउंड वाला ना आ रहा है, तो ये रजा का से है, राजा का, राजा का, और इसका मुजारे होता है यरजुकु, यरजुकु, तो यहाँ पे माजी है, तो रज़क, रजा का, रजा का, हुमा रजा का, हुम रजा कु, राइट, फिर अंता रजकता, अंतुमा रजकतुमा, तो जब आप एंड पे पहुंचे तो आना रजकतु, नाहनु रजकना, तो रजा का मतलब होता है कि प्रोवाइड करना, प्रोविजंस देना है। तो किसने दिए प्रोविजन, डूअर कौन है, नाहनु, तो हमने जो दिया है, उसमें से जो, इसमें से जो, इसका मीनिंग हो गया, हमने दिया, किसको दिया, सबको होम, होम होम उनको, उन्हें, उनको उन्हें या उनको, जो दिया, जो हमने दिया उनको, युनफिकून, दोबारा या स्टार्टिंग, ऊना एंडिंग, मोस्ट लाइकली मुजारे और होम, राइट, तो सेम है, युमिनूना, युनफिकूना, युकीमूना, तो एक सेम सेम पैटर्न, तो सेम पैटर्न, युनफिकूना, अनफाका,
تو یہ بھی اسی طرح ہے، فعل ماضی ارسالہ جیسے تھا، رائٹ، الف سے سٹارٹ، دوسرے پہ جزم، ارسالہ، انفاقا، انزالہ، سیم ہے، تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ ينفق ينفق، ينفق ينفقون ينفق، ينفق، انفقا ينفق، اور ينفقو سے ينفقون ورڈ بن گیا خرچ کر دیں، تو اس پوری آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو فلوئنگ اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے خرچ کرتے، تو اس میں آپ نے دیکھا فعل یوز ہوئے ہیں اور ہم ورژن یوز ہوئے ہیں، باقی ایک ماضی تھا اور 3 مضارع تھے، اور اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پڑھی نہ ہو، ایوری تھنگ ہمیں آتی ہے، جسٹ اپلائی کر رہے ہیں ہم اس کو۔ اگلی آیت کیا ہے؟ تھرڈ، الذين يؤمنون دیا والذین یؤمنون بما انزل، اب دوبارہ آ گیا، اور وہ چٹنی کے ساتھ کھایا اچھا لگا. وہ جو یؤمنون، دوبارہ، تو اس کا اب آپ کو ماضی اس کا آ جانا چاہیے، کیا تھا ماضی اس کا یؤمنو کا؟ آمنا آمانا یؤمنو، اور یؤمنون وہ ایمان لاتے، بما، صح. بی اور ما، با کا مطلب اس میں جب ایمان لانا آتا ہے تو با کا مطلب ہم پر کرتے ہیں، رائٹ، ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ ایمان اردو میں پر کہتے ہیں نا، ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، تو پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اور ماں کا مطلب بھی ماں ہے تو جو، جو ہاں، اس میں با حرف آف جر ہے نا، تو ماں اس کا وکٹم ہے، تو ماں جب بھی حرف جر ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا نیکسٹ اس کا وکٹم، تو ماں پتہ نہیں چل رہا ہمیں جر ہے لیکن ہے یہ جر، تو بیماں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزلہ، اب یہ ایک دوبارہ ورڈ آیا انزلہ، اب یہ دیکھیں، اب یہ مضارع کی طرح لگے گا کہ او سے سٹارٹ ہو رہا ہے الف سے اور اینڈ پہ زبر ہے، لیکن اگر زبر ہے تو اس کی ریزن ہونی چاہیے تھی کہ لائٹ حرف ہوتا، تو لائٹ حرف نہیں ہے تو اٹ مینس کے مضارع نہیں، تو یہ ڈفرنٹ ورڈ آیا۔ اب ایک ورڈ ہم نے پڑھا ہوا ہے انزلہ، رائٹ، ماضی زبر ہے انزلہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہے یہ، اس نے نازل کیا اس نے نازل کیا، یہ ماضی میں ہے، اس میں انزل ہے، تو اگر ماضی سیم ورڈ ماضی او سے سٹارٹ ہونا، او سے ویسے کبھی ماضی سٹارٹ نہیں ہوتا ہے، صرف اس کیس میں سٹارٹ ہوتا ہے جب ماضی او سے سٹارٹ ہو اور درمیان میں اس کے ای کی ساؤنڈ بھی آئے، درمیان میں آگے جا کے، جیسے انزلہ، جیسے یہ ورڈ ہے انزلہ، تو یہ پیسیو ہوتے ہیں، یہ پیسیو ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل کیا گیا وہ نازل نازل کیا گیا، کیا گیا. ہاں جی۔ تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے اس نے بارش نازل کی، ٹھیک ہے، اب اس کا پیسو اگر لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ بارش اس پر نازل کی ہے. نازل کی کی گئی، تو یہ اسی طرح ورڈ ہے، صرف اونلی تھنگ یہ اس کے بارش نہیں ہے اس میں، رائٹ، تو بارش کی جگہ کیا ہے؟ وہ بن گیا کہ وہ نازل کی گئی، تو اس نے نازل کیا اور وہ نازل کی گئی، تو اسی طرح یہ پھر ہم اس کو پیسو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ڈوور کا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن کیا نازل کیا گیا وہ پتا ہوتا ہے، اس کا یا تو پروناؤن ہوگا یا پھر ایکچوئل کوئی ورڈ ہوگا، جیسے بارش تھا اس کیس میں، تو والذین یؤمنون بما انزل، تو ہم کہیں گے اس پر جو، اب اس کی میننگ کیا ہوگی؟ نازل کیا گیا، انزلہ ہے نا، انزلہ نہیں ہے، انزلہ ہے، تو انزلہ ینزلو، یہ انزلہ ہے، تو انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، تو نازل کیا گیا، الی کا، الا پلس کا، اس کا مطلب الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف طرف. اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
जैसे तुम्हारी तुम्हारी तरफ, हाँ जी, किसकी तरफ तुम्हारी नाजिल तरफ किया? तो फिर तर्जमा क्या बन गया कि ईमान लाते हैं उस तुम्हारी पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, हम्म, और जो आगे वमा दोबारा आ गया, और जो हम्म, नाजिल किया गया, दोबारा सेम वर्ड है उनजिला, और जो हम्म, नाजिल किया मिन से से कबलिका। हम्म, हम्म, कबल, पह- कबल का मतलब क्या था? पहला पहले। पहला और का मतलब क्या? तुम से तुम पहले, हम्म, तुम्हारे पहले, या तुम्हारे से पहले, ये मुदाफ है ना, स्पेशल मुदाफ है, तो तुम से पहले। और वमा उनजिला मिन कबलिका, और जो नाजिल किया गया तुम से पहले, तो ये मिन भी से है, और तुम्हारे पहले कबलिका हम कहेंगे कि तुमसे पहले, और जो नाजिल किया मिन कबलिका, तुमसे पहले। और दोबारा वाव आ गया एक, और बिल आखिरती, और आखिरा अलिफ लाम के साथ है, और नीचे जेर भी है, शुरू में हर्फ ऑफ जर भी है, तो डेफिनेटली इसम ही है ये। और ता मरबूता भी इसम में ही आती है, इसमें नहीं आएगी फेल में। चार मजरूर है। आखिरा का मतलब भी हमें सबको पता है, आखिरा, हम्म, आखिरा ही कहते हैं उर्दू में भी। और बिल आखिराती, और यहाँ पे पर ही मीनिंग करेंगे उर्दू में, क्योंकि उर्दू में इसी तरह करते हैं हम। और आखिरत पर, हम का मतलब क्या है? वो 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 सब वो। और यू की नून, दोबारा या स्टार्टिंग, ऊना एंडिंग, तो क्या हम्म, होगी इसकी? डूअर कौन होगा इसका? होम, उसका होम होगा ना दोबारा। हम्म, तो अब होम दो दफा आया हुआ है, एक होम पहले एक्चुअल होम आया हुआ है रफा स्टेटस में, उसके बाद एक डूअर इसके अंदर है, होम इसके अंदर भी है। तो इसको आपने ये जोर देने के लिए होता है कि और आखिरत पर वो, कौमा वो यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है यूकीनून, इसका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो हम्म, अभी आप ये कहना कि ये भी यू मीनूना की तरह ही है, तो यूकीनूना, राइट। तो उसी तरह जैसे यूनफिकूना, तो ये सेम सेम पैटर्न का वर्ड है ये भी। वबिल आखिरती हम यूकीनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो इस आयत में भी देखें, कोई नई चीज़ नहीं है, फेल मुजारा ही, मुजारे यूज़ हुआ है, और एक माजी यूज़ हुआ है दो दफ़ा सेम वर्ड, और उसका यूज हुआ हुआ है मजहूल, मजहूल कहते हैं उसको, पैसिव को, तो पैसिव यूज हुआ हुआ है, इसको हम मजहूल कहते हैं, और इसको मालूम कहते हैं। अनजला, उनजिला। इसी तरह अगर अगर वर्ड अरसला है तो उसका मजहूल क्या बनेगा? उर्सिला उर्सिला उर्सिला, हाँ जी, उर्सिला। तो ये इसी तरह जो अनजरा का क्या बनेगा? उनजिला उनजीरा, हाँ जी, उनजीरा। तो बस इसी, जैसे अखबारा होगा तो उखबिरा। और खुबेरा हाँ जी, तो ये वर्ड एक जैसे जब होते हैं तो फिर उसके सारे पैटर्न भी सेम ही होता है। तो ऊ से स्टार्ट अगर होगा फेल मुजारे, फेल माजी, ऊ से, क्योंकि वैसे कभी ऊ से मालूम नहीं होगा, हमेशा वो मजहूल होगा, और दरमियान में एक ई की साउंड भी आएगी उसमें। तो ई की साउंड, या अगर जो बड़ा वर्ड है तो एंड से पहले बस एक एक साउंड आ जाएगी ई की। ऊ की साउंड ज्यादा हो सकती है, लेकिन ई की एक ही साउंड होगी। वो अभी अभी हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वर्ड आ गया तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया। तो ये तीन आयतें हैं, चार आयतें अलिफ लाम भी साथ मिला लें आज, करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट थ्री आयतें करेंगे, तो पहली छः आयतें हम इस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, और टेस्ट की भी रिवीजन करेंगे उसको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो अभी कोई क्वेश्चन हो इसमें? राइट, सो क्लियर। सो आप इसके मीनिंग, आप इसके बस रिवाइज कर लें और याद रखें उसको, नेक्स्ट टाइम आए तो पता हो। और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक वर्ड आता है, आप उसकी पूरी गर्दान करें, और सारे उसके वर्जन्स फिर आपको और मुंह पे चढ़ेंगे वो वर्ड्स, और फिर इजीली भी रिकग्नाइज हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह। आज हमारी क्लास नंबर 50 लेसन था, तो हाफ सेंचुरी हमारी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। माशा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا وجعلنا من الراشدين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي أنت شافي لا يكشف الضر إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.